تمہیں فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کیا کرتے تھے، ذبح کیا کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اب فرعون کا معاملہ یہ ہوا کہ جب اس کو کسی نجومی نے یہ بتا دیا، کسی نے یہ بتا دیا کہ ایک قوم ہے کہ جس میں ایک نوجوان پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہارے اقتدار کو بھی ختم کرے گا، تمہاری شان و شوکت کو بھی ختم کرے گا اور تمہیں برباد کر دے گا، تو فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو بچے پیدا ہوں گے، لڑکے پیدا ہوں گے، ان کو ذبح کر دیا جائے اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ گویا یہ کوئی کم ظلم ہے، یہ کوئی کم ظلم ہے؟ بنی اسرائیل کے گھرانوں میں جہاں بچے پیدا ہوتے ان کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جاتا۔ تو اللہ نے یہ آزمائش کا تذکرہ بیان فرمایا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے بچا لیا تمہیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے کتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے ہیں اور سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے فرعون اور آل فرعون کا لشکر تھا، اللہ نے وہ ذاتی طور پر سمندر کو پھاڑا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکلے ہیں اور دکھایا بنی اسرائیلیوں کو کہ کس طرح فرعون اور آل فرعون کو اللہ نے سمندر میں غرق کیا اور تمہیں معجزاتی طور پر محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا، اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ گویا اللہ نے اپنے دو احسانات کا تذکرہ بیان کیا، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے، بیٹیوں کو چھوڑتے، اللہ نے اس ظلم سے تمہیں بچایا، اللہ نے فرعون اور فرعونیوں کے عذاب سے تمہیں بچایا اور اللہ نے صحرا سینا تک تمہیں پہنچا دیا معجزاتی طور پر۔ اب ذرا ان کی ناشکری دیکھیے، یاد کرو ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے بلا لیا۔ پیچھے یہ مصریوں والی قوم کے جو مصریوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، انہی کی نسل کے اندر وہ مصری خباثت آ چکی تھی اور انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ کر بت کی پرستش ہے کہ جو انہوں نے شروع کر دی۔ گویا یہ ہے احسان فراموشی کا طرز عمل۔ آج ہم ان واقعات کے اندر اپنا طرز عمل دیکھتے جائیں۔ آج اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی، اللہ نے کتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنا طرز عمل دیکھیں۔ ہم کتنے اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، ہم کتنے توحید پرست ہیں، ہم کتنی اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور کتنی اللہ کی ربوبیت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم سب اپنا جائزہ اچھی طرح لے سکتے۔ تو یہ وہ طرز عمل ہے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، پھر ہم نے درگزر کیا تم سے اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ کون سا درگزر کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت موسوی کے اندر اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کیا جائے تو اس کو مرتد قرار دیا، اور مرتد کی سزا قتل ہے کہ جو رکھی گئی، اور یہی وہ سزا ہے کہ جو آج شریعت محمدی کے اندر بھی موجود ہے۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرے گا، کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا، وہ مرتد کہلائے گا، اور مرتد کی سزا شریعت موسوی میں بھی قتل تھی، شریعت محمدی میں بھی قتل ہے۔ شریعت موسوی میں تو اور سختی تھی۔ آگے اللہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنوں کو قتل کرو، یعنی ہر قبیلے والا، ہر گھر والا جو اس کے گھر میں سے جس نے بت کی پرستش کی تھی وہ خود اس کو قتل کرے گا، یعنی باپ بیٹے کو قتل کرے گا اگر اس نے بت کی پرستش کی، بھائی بھائی کو قتل کرے گا اگر بت کی پرستش کی، اور بیٹا باپ کو قتل کرے گا اگر اس نے بت کی پرستش کی۔ یہ ہے وہ مرتد کی سزا کہ جو شریعت موسوی کے اندر اللہ نے رکھی۔ روایات کے اندر آتا ہے 70,000 یہودی ہیں کہ جو قتل کیے گئے، 7,000 یہودی معذرت کے ساتھ 7,000 یہودی ہیں کہ جو قتل کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے بقیاؤں کی سزا ہے کہ جو معاف فرما دی، اس کا تذکرہ احسان ہے کہ جو اللہ نے کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے درگزر کر دیا، معاف کر دیا اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ 7,000 یہودی ہیں کہ جو ان کے اپنوں کے ہاتھوں قتل کروائے گئے،
اور بقیہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی الفرقان، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کسوٹی وہ کتاب بھی تھی، من جانب اللہ تھی، اللہ نے اس کے اندر ہدایت عطا کی تھی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ آسمانی کتابیں کیوں نازل کی جاتی ہیں؟ یہ آسمانی کتابیں ہدایت کے لیے نازل کی جاتی ہیں، محض پڑھنے پڑھانے چوبنے چاٹنے کے لیے اللہ نے عطا نہیں کی ہیں۔ اللہ تورات کے لیے بھی بیان فرماتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کر سکو، رہنمائی حاصل کر سکو، تعلیمات حاصل کر سکو، دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے، رب کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ تعلیمات ہیں کہ جو اللہ نے عطا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، اپنے بنا لینے سے بچڑے کو معبود، یہ تم اللہ کے سوا بچڑے کو معبود بنا لیا، فتوبوا الی بارئکم، بس توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، فقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنوں کو، یعنی جنہوں نے شرک کیا اپنوں میں سے ان کو تم قتل کرو۔ یہ وہ اشارہ آ گیا جس کی تفصیل اس سے پہلے بیان کی گئی، یعنی شریعت موسوی کے اندر صرف مرتد کی سزا قتل نہیں تھی، بلکہ اس کو قتل کروایا اس کے اپنے لوگوں سے، اتنی شدید سزا ہے شریعت موسوی کے اندر اس مرتد کے اعتبار سے۔ فقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر نظر کرم کرے گا اللہ تمہارے اوپر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت نظر کرم کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ وہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اعتبار سے ایک اور معاملہ بیان فرمایا۔ عجیب مطالبہ انہوں نے کر دیا، جب موسیٰ علیہ السلام تورات بنی اسرائیل کے پاس لے کر آئے تو ان کے لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم کیسے مان لیں یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کچھ اس کا اشارہ تو ہمیں دکھائیے۔ اللہ نے کہا ہے موسیٰ تم ایسا کرو، ان کے کچھ لوگوں کو کوہ طور پر لے کر آ جاؤ، میں اس کتاب کے ذریعے تم سے ہم کلام ہو جاؤں گا۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا شرف عطا کیا، جب یہ کتاب میری زبان سے یہ سنیں گے تو اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے 70 بڑے بڑے سرداروں کو اپنے ساتھ منتخب کر کے کوہ طور کی طرف لے کر چلے ہیں، وہاں انہوں نے انتہائی جسارت کر دی اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے ہم آپ کی بات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیں یہ طرز ہے، اللہ نے اجازت دے دی ٹھیک ہے کوہ طور پر لے آؤ، میں سنا دوں گا وہ کلام جو تمہیں سنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے بیان کیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہاری بات، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو بالکل سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پس آ پکڑا تمہیں بجلی کی کڑک نے جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ کا عذاب ہے کہ پھر جو ان کے اوپر آیا ہے ایک کڑک ہے اور 70 کے 70 سردار ہیں کہ جو ہلاک کر دی۔ اس بار بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے توبہ کیا، استغفار کیا، اور اللہ نے ان کے مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ نے بیان فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے زندہ کیا تمہیں تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمتیں بار بار اللہ دے رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ جملہ آیا تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم توبہ کرو، تاکہ تم رجوع کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو جو احسانات، جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر مزید انعامات اور ان کی ناشکری کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تم پر من اور سلوہ۔ جب یہ صحرا سینا میں چلے گئے تو اللہ نے بادل کا سایہ ہے کہ جس قوم کے اوپر کر دیا، یہ جہاں جاتی تھی بادل کا سایہ ان کے اوپر ہوتا تھا۔ اللہ نے الہی غذائیں ان کو عطا کر دی من و سلوہ کی صورت میں، تاکہ ان کی جسمانی ضروریات پوری ہو سکے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے عطا کی ہیں تمہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ گویا اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، بلکہ اپنی جانوں ہی پر تم
ظلم کرنے والے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو جتنا چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن داخل ہونا سر کو جھکاتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان کے اوپر تمہارے کلمہ ہونا چاہیے بخشش کا، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں۔ اب اللہ نے یہاں پر ایک اور احسان اپنا بیان کیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے موسیٰ یہ فلسطین کی بستی ہے، اس فلسطین کی بستی کو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ تم اقدام کرو اس کے اندر داخل ہو، اللہ تمہیں وہ فتح کرنے کا آزاد کروا دے۔ لیکن بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو پورا جواب دے دیا کہ ہم جانے والے نہیں ہیں، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، جب وہ خالی ہو جائے تب ہم اس کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ وہ کیفیات ہے کہ جو بنی اسرائیل کی قوم نے اختیار کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور ان کو 40 برس تک صحرا سینا میں بھٹکا دیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا جہاد سے، اللہ نے سزا دی، نہ فلسطین کی بستی دی، اور 40 برس تک صحرا سینا میں ان کو بھٹکا دیا۔ 40 ایئرس کا ایرا وہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک نئی نسل، ایک یوتھ ہے کہ جو سامنے آتی ہے، گویا وہ جو غلامی کے تصورات مصر کے تھے وہ قوم ختم ہوئی ہے، ایک نئی نسل ہے کہ جو وجود میں آئی صحرا کے اندر، اب ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع بن نون علیہ السلام، یہ وہ نبی تھے کہ جو اس وقت موجود تھے۔ انہی کی عمارت کے اندر پھر ایک نوجوان قوم تیار ہوئی ہے، انہوں نے قتال کیا ہے، اور اللہ نے یہ ارض فلسطین ہے کہ جو ان کو عطا کیا ہے، اور جو پہلا شہر جو فتح ہوا اس کا نام اریحا، جس کو انگریزی کے اندر جیریکو کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو فتح یاب کر دیا۔ لیکن اللہ نے شرط لگائی کہ دیکھو سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا اور زبان پہ کلمات ہونے چاہیے، حتتن، گویا اللہ کی مغفرت طلب کرنا۔ لیکن روایات میں آتا ہے انہوں نے یہاں پر بھی توڑ مڑوڑ کر دیا اور انہوں نے کہا حنتتن، اے اللہ ہمیں گیہوں چاہیے، اناج چاہیے۔ دیکھیں کیسی قوم ہے، اللہ اتنے احسانات ان کو دے رہی ہے، انعامات ان کو دے رہی ہے، اور اس کے باوجود احسانات کی ناشکری اور محض دنیا کے طالب یہ بنے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے اس عمل کی وجہ سے عذاب ہے کہ جو نازل کیا، طاعون کی وبا ان کے اوپر آئی ہے، اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان تمام لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ان کی نافرمانی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں، چاہے وہ طاعون ہو یا دیگر بیماریاں ہوں، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ جو آیا کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو برخلاف اس بات کے جو کہی گئی تھی ان سے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ یہ وبا اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، طاعون ان کے اوپر مسلط کیا گیا، اور اللہ کا عذاب ہے کہ جو ان کے اوپر آیا نہیں۔ اس کے بعد مزید نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے۔ اب یہ جو 4 شیٹ بیان کی جا رہی ہے اس میں زمانی ترتیب موجود نہیں، ہو سکتا ہے ایک واقعہ بعد میں ہوا ہو، قرآن میں پہلے بیان کیا گیا، ایک واقعہ پہلے ہوا ہو، قرآن میں بعد میں بیان کیا گیا۔ مثال کے طور پر اب یہ جو واقعہ بستی میں داخل ہونے کا تھا یہ بعد کا واقعہ ہے زمانی اعتبار سے، اور صحرا سینا میں جو بھٹکے جس کا اشارہ اب آ رہا ہے یہ زمانی اعتبار سے پہلے ہونے والا واقعہ تھا، تو گویا زمانی ترتیب نہیں لیکن احسانات اور انعامات کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ بیان کر رہا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ اب یہ صحرا سینا کے اندر ہے، وہاں پر پیاس کی شدت ہے، لوگوں نے مطالبہ کیا ہے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا مارو اپنی لاٹھی اس پتھر کے اوپر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، 12 چشمے اس میں سے پھوٹ نکلے۔
یہ جو بنی اسرائیل ہے، یعقوب علیہ السلام کی نسل، ان کے 12 بیٹے، اشارہ پہلے بھی بیان کیا گیا تھا، جس میں سے ایک یوسف علیہ السلام اور بنیامین بھی، اسی طرح یہ 12 بھائی تھے، ان 12 بیٹوں سے 12 قبائل ہیں کہ جو آگے چلے۔ اب ہر قبیلے کے اعتبار سے، قبائلی اعتبار سے جھگڑے بڑے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ قبائلیوں کا معاملہ کیا ہے، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا، پانی پینے پلانے پر جھگڑا، تو ایک اگر چشمہ پھوٹتا تو جھگڑا ہو سکتا تھا۔ اللہ نے احسان کیا، انہوں نے عصا مارا، اللہ نے 12 چشمے جاری فرما دیے تاکہ ہر قبیلہ اپنے چشمے کو جانچ لے اور آپس میں جھگڑا نہ ہو۔ تو اللہ نے بیان فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ نکلے اس میں سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا پینے کا گھاٹ، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ گویا اللہ نے کتنا احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں 12 چشمے بھی عطا فرمائے۔ اگر بنی اسرائیل کے معجزات کو دیکھا جائے نا، بنی اسرائیل کو جتنے معجزات اللہ نے عطا کیے، ایسے معجزات اللہ نے خود نبی رحمت علیہ السلام کو بھی عطا نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بدر کے اندر ہیں، احد کے اندر ہیں، تو وہاں پر بھی ان کے اوپر بادل کے سائے کبھی نظر نہیں آئے، کبھی اللہ نے معجزاتی طور پر چشمہ ہے کہ جو جاری نہیں کیا، منو سلوہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ نعمت بنی اسرائیل کو عطا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ناشکری۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ۔ اب دیکھیں کیسے چارج شیٹ کا انداز بالکل ایسا ہے، کٹہرے میں مجرم کھڑا ہے اور اس کو مخاطب کر کے جرائم ہیں کہ جو اس کے گنوائے جا رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر۔ اب اللہ بغیر محنت کے منو سلوہ عطا کر رہا ہے تاکہ ان کی تمام جسمانی ضروریات ہیں کہ جو پوری ہوتی رہے۔ گویا ذرا تصور تو کرے، انسان کی آج سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اس کی خوراک۔ آج ساری محنت کیوں کرتے ہیں؟ خوراک کے لیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ خوراک اپنی طرف سے معجزاتی طور پر عطا کر، اس مسئلے سے اللہ نے آزاد کر، جاؤ یہ نعمت اللہ کی طرف سے عطا کر دی گئی، تم اللہ کا کام کرو، اللہ تمہارے خوراک کے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ لیکن یہ قوم کیسی ہے؟ ناشکری پر آ گئی۔ ہم ہرگز صبر نہ کر سکیں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین۔ گویا جو زمین اگاتی ہے ذرا ہمیں نئے نئے کھانے بھی تو عطا کرے۔ من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز میں سے۔ گویا یہ زبان کے چٹخارے ہیں کہ جو ان کو سوجنے لگے۔ اللہ بغیر محنت کی نعمت دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ زمین سے جو یہ چٹخارے ہیں یہ اللہ ہمیں عطا کرے۔ قال اتستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہے؟ وہ چیز کے جو عمدہ اللہ عطا کر رہا ہے اس کے بدلے میں تم ادنا لینا چاہتے ہو، زمین سے لینا چاہتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے نعمتیں نازل کر رہا ہے اس کو چھوڑ کر تم چاہتے ہو کہ زمین سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے۔ اہبطوا مصر، جاؤ اور آباد ہو جاؤ کسی شہر میں۔ فإن لكم ما سألتم، پھر بے شک تمہارے لیے ہوگا وہ جو تم نے مانگا ہے۔ گویا یہ تو اللہ دے رہا ہے، اگر تمہیں زمین کی نعمت چاہیے تو ٹھیک ہے، اللہ اپنی نعمت روکتا ہے، جاؤ کسی زمین پر آباد ہو جاؤ، کھیتی باڑی کرو، زمین کے اوپر ہل چلاؤ، محنت کرو اور جو کچھ تمہیں چاہیے وہ حاصل کر لو۔ اب یہ بنی اسرائیل جو تھی یہ غلام قوم تھی، یہ کھیتی باڑی کرنا نہیں جانتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پھر بے شک تمہارے لیے ہوگا وہ جو تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ اللہ کی طرف سے۔ گویا یہ ذلت اور محتاجی کیا تھی؟ وہ کھیتی باڑی جانتے نہیں تھے، اللہ سے مطالبہ کر دیا، اللہ نے اپنی نعمتیں روک لی، جاؤ جا کر زمین پر محنت کرو۔ وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے اس محنت کے اندر، اور اللہ کا غضب ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہوا۔ وہ ابتداءً اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فضیلت عطا کی لیکن ناشکری کی، اللہ کے احسانات کو روندہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ،
یہ اس لیے کہ وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق. سینکڑوں انبیاء کو وہ ایک ایک دن میں قتل کر دیا کرتے تھے. یہ بدبختی کا ان کا عالم تھا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. اس کی وجہ سے اللہ کا غضب ہے کہ جو ان کے اوپر نازل ہے. یہاں پر رک کر آج ہم اپنا جائزہ لیں. بحیثیت امت اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں تو اللہ نے پہلا جرم ان کا بیان کیا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ کی آیات کا انکار قولی بھی ہے، زبانی بھی ہے، اور اللہ کی آیات کا انکار عملی بھی ہے. آج یہ امت مسلمہ کی اکثریت اللہ کی آیات کا انکار عملی طور پر کر رہی ہے. آیات پر یقین ہو تو حرام کاری ہوگی، آیات پر یقین ہو تو سود کا دھندا ہوگا، آیات پر یقین ہو تو بے حیائی اور فحاشی کے بازار گرم ہوں گے. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو یہ آیات کا انکار کیا کرتے. نمبر 2 ان کا جرم بیان فرمایا کہ یہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. آج اس امت کے اندر انبیاء تو نہیں ہیں، لیکن انبیاء کے وارث کون ہوا کرتے ہیں؟ علماء. آج کیا ہمارے اندر یہ جرائم موجود نہیں ہے؟ کیا آج اس امت مسلمہ کے اندر علماء کو قتل نہیں کیا گیا؟ بڑے بڑے نام ہیں کہ جن کو ناحق قتل کیا گیا. آج یہ جرم بھی ہمارے اندر موجود ہے. مزید بیان کیا اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے. اس کا تو پوچھے ہی نہیں. عوام سے لے کر فرد سے لے کر اجتماعیت تک نافرمانیوں کی انتہا ہے، اور حدود کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں. حدود کا پتہ ہی نہیں. کیا حد ہے شریعت کی، کیا حد ہے اسلام. اللہ محفوظ رکھے. آج کم و بیش ہر شخص حدود سے تجاوز کیے بیٹھا ہے. ہر شخص کم و بیش، اللہ محفوظ رکھے. تو یہ وہ جرائم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے بیان فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی یہود. یہ ہے ان کی یہود کی جائے، یہ ہے ان کی وجوہات. اللہ تعالی ہمیں اس راستے سے، ان کے اعمال سے، ان کے طرز عمل سے، ان کے نظریے سے، ان کی سوچ سے محفوظ فرما. یہ ان کے معاملات. مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ کہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں. صابی کہتے ہیں یہ جو ستاروں کو پوجنے والے ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے اعتبار سے. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے اعمال کیا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. گویا کسی گروہ سے نسبت آخرت کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. یہاں تو بین المذاہب بات ہو رہی ہے نا، چاہے وہ مسلمان ہو، یہود ہو، عیسائی ہو، ستارہ پرست ہو، جو کوئی بھی ہو، لیکن اگر وہ ایمان لیا اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ پر اور آخرت پر ایمان کیسے لائے گا؟ اس کے اوپر وحی تو نازل نہیں ہوتی. یہ تعلیمات کہاں سے ملیں گی اس کو؟ کسی نبی کے ذریعے سے. اور آج اوتھنٹک نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا اللہ اور آخرت پر ایمان تب تک قبول نہ ہوگا جب تک رسالت پر ایمان نہ لے. ورنہ محض اللہ اور آخرت پر ایمان دلائل کہاں سے لے کر آئے گا؟ تعلیمات کہاں سے لے کر آئے گا؟ اس کی تفصیلات کہاں سے لے کر آئے گا؟ کہاں سے لے کر آئے گا؟ اس کے لیے وہ مجبور ہے رسالت کا، رسولوں اس پر ایمان. تو گویا ایمان لے کر آ جاؤ، پھر چاہے تمہارا پہلے کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. گویا آج کے اعتبار سے چاہے وہ اس سے پہلے بدعمالیوں کے اندر ہو، نافرمانیوں کے اندر ہو، اور حد تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی غیر مذہب کے اندر ہو لیکن آج بھی وہ ایمان لے آئے تو اللہ نے اس کے لیے وعدہ کر دیا کہ دیکھو اس کے اندر نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا.
اور حدیث کے اندر آتا ہے 3 اعمال ایسے ہیں کہ جس کے بعد انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 1 وہ شخص کہ جو حج مبرور کرے، قبول ہونے والا حج۔ حج مبرور جمعے والا حج نہیں ہے، حج مبرور وہ ہے کہ جو قبول ہونے والا حج ہو، یعنی حج کی تمام تر اخلاقی اور شرعی شرائط کو پورا کرتے ہوئے کرے، حج مبرور اللہ قبول کر لے، اس کے ساتھ کا تمام گناہ معاف کر دیا جائے۔ نمبر 2 وہ شخص ہے کہ جو ہجرت کرے صرف اسلام کے لیے، دارالاسلام کی طرف ہجرت کرے، اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے، اور کوئی وجہ نہ ہو اور کوئی ضرورت نہ ہو اور کوئی نیت نہ ہو، صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے دارالاسلام کی طرف، اس کے تمام سابقہ گناہ۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے ایمان اور یقین کے ساتھ، پہلے دیگر مذاہب کے اندر تھا، کفر کے اندر تھا، شرک کے اندر تھا، لیکن وہ کلمہ پڑھ لے، توحید کا اقرار کر لے، اللہ کو مان لے اور اسلام میں داخل ہو جائے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، مشرک ہو، مجوسی ہو یا دہریہ ہو، کچھ بھی ہو، آج وہ ایمان لے آئے تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ وہ یقین والا ایمان ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے، وہ یقین والا ایمان۔ یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ مزید بیان فرمائے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب بنی اسرائیل کے ہے۔ اب دیکھیں جو جرائم ہوتی ہیں نا، اللہ کے احسانات کے بھی جھٹلایا، اللہ کی نعمتیں اس کی بھی ناشکری، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی بھی خلاف ورزی کی۔ اللہ نے ان کو یاد دلایا ہے کہ جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا تم پر طور پہاڑ کو۔ اب اس عہد کی تفصیلات سورہ بقرہ ہی میں آگے جا کر آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 53 کے اندر کچھ اللہ کے حقوق، کچھ بندوں کے حقوق کے اعتبار سے اللہ نے نشانی کے طور پر ان کو طور پہاڑ کو بلند کر کر دکھا دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور حکم دیا پکڑ لو جو کچھ ہم نے دیا ہے تمہیں مضبوطی سے۔ اب ذرا تصور کریں، آج ہمارے سامنے ایسے کوئی معجزات نظر نہیں آ رہے، اللہ نے ان کو کوہ طور پہاڑ کو بلند کر کر دکھا دیا، گویا اتنے معجزات ہیں کہ جو ان کو دکھائے، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ ہم نے دیا ہے تمہیں مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑے رکھنا، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو اللہ کی نافرمانی سے۔ دیکھو ان وعدوں کی وعدہ خلافی نہ کرنا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو یقیناً تم ہو جاتے خسارہ پانے والے۔ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ جو اللہ نے آج بھی ان کو موقع دیا ہوا، آج بھی یہ آیات قرآنی ان کے سامنے پکار کر توحید کی دعوت ہے کہ جو پیش کر رہی ہے، ایمان لیا آخر رسول اور آخری کتاب پر، آج بھی ان کے پاس مہلت ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، انہوں نے وعدہ خلافی کی، اللہ نے ان کو مہلت دی، اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ نے ان کو موقع دے دیا، ورنہ تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت کے قانون۔ یہ سورہ اعراف سامنے آتی ہے، اصحاب سبت ہفتے والوں کا قانون، کہ جہاں پر اللہ نے جن کے چہروں کو مس کر کے بندر بنا دیا تھا اور ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے۔ گویا جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی یاد دہانی تھی، عبرت تھا، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ نشان عبرت ہے۔ تبھی اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا۔ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے معاملات ہیں جن کو پورا کا پورا یہاں پر بیان کیا ہے کہ دیکھو کیسی کیسی نافرمانیاں انہوں نے کی، کیسا کیسا عذاب اللہ کا ان کے اوپر آیا ہے۔ آج اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آج شاید اتنے شدید عذاب تو ہمارے اوپر نہیں آ رہے کہ چہرے مس کیے جا رہے ہیں، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب نافرمانیوں کے جرائم کی انتہا ہو جائے تو زمین بھی لرزتی ہے اور زلزلے بھی آتے ہیں۔ جب نافرمانیوں کے جرائم کی انتہا ہو جائے تو ظالم حکمراں بھی مسلط کیے جاتے ہیں۔ جب نافرمانی اور جرائم کی انتہا ہو جائے تو قتل و غارت گری بھی اللہ عام کر دیتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ بھی اللہ چکھا دیتا ہے۔ اور جب جرائم اور نافرمانیاں کی انتہا ہو جائے
تو اللہ ایسی ایسی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے جس کا کبھی نام بھی نہ سنا. آج ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ آج اگر ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جا رہے تو اللہ کا احسان ہے، ورنہ ہمارے کرتوت اور ہمارے معاملات بھی ان سے کچھ کم نہیں تھے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ منع کیا تھا نا اللہ نے ہفتے کے قانون کے اعتبار سے کہ دیکھو اس دن نافرمانی نہ کرنا، اس دن دنیاوی معاملات میں نہ لگنا. انہوں نے ہیلے بہانے اختیار کی. آج ہم دیکھیں، آج ہمارے ہیلے بہانے، آج ہمارے لیم ایکسکیوزز کیا ان سے کم ہے؟ آج ہم لیم ایکسکیوزز کے ذریعے ہم نے سود کو حلال کر دیا. آج ہم شراب کے اڈے کھولنے کے لیے بہانے دے رہے ہیں. آج ہم ہندو مندر بنانے کے لیے بہانے دے رہے ہیں. آج ہم نے کچھ کم کیے؟ آج ہمارے سارے جرائم کو عام کرنے کے لیے ہمارے پاس بھی تو ایکسکیوزز ہیں، آج ہمارے پاس بھی تو بہانے ہیں. اگر اس کے باوجود اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا، اگر اس کے باوجود ہمارے چہرے بس نہیں کیے جا رہے، تو یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ ہمیں اب بھی مہلت دے رہا ہے. کہ اب بھی ہمارے اوپر وقت نہیں آیا کہ ہم پلٹ آئیں اور لوٹ آئیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے واقعات اس لیے بیان کر رہا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ محض پچھلے کی قصے کہانیاں کہ جو اللہ سناتا چلا جائے. یہ معاذ اللہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے جس طرح مشرکین کہتے تھے اساطیر الاولین. یہ محض پچھلوں کی کہانیاں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنا رہا ہے. معاذ اللہ، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. یہ آج میرے اور آپ کے جیتے جاگتے حالات ہیں کہ جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. اللہ بیان کر رہا ہے ان کے جرائم، اور ان کے جرائم کے ذریعے ہمیں محتاط کیا جا رہا ہے، ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان جرائم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اس کھو کے اندر مت جانا کہ جس کے اندر ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری اور اپنے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سے ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ جو شروع ہو رہا ہے، مناسب ہوگا ہم یہاں پر روک دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسلسل ہمارا ہفتہ وار جاری ہے. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز کریں گے، جہاں پر کثرت سوالات اور اس سورہ مبارکہ کا نام جو البقرہ، بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، کہ جس کی نسبت سے سورہ مبارکہ کا نام بقرہ پڑا ہے، اس کی تفصیلات ہے کہ جو انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید تفصیلات ہم اگلے ہفتے جانیں گے. جو کچھ بھی پڑھا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر یقین عطا فرمائے اور اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی اور بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ. دعا کریں.